شہزام نے سرد لہجے میں کہا، تم کہہ رہے ہو کہ تم نے اس سے تعلق توڑ لیا، لیکن اب بھی اسے اپنا باپ کہہ رہے ہو۔ تم وہاں نہیں گئے صرف اس لیے کہ آفتاب بٹ کی ناجائز اولاد اور دوسری عورت کا راز کھل گیا اور تمہیں لگا کہ تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ریحام نے غصے سے کہا، اپنی طرف سے نتیجہ نکالنا بند کرو۔ میں کافی عرصہ پہلے جان چکا تھا کہ میرے باپ کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ ہاں، میں نے سوری فیملی کے خلاف جانے کے بارے میں سوچا تھا کیونکہ ہمیشہ مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اس کا ایک ناجائز بیٹا بھی ہے تو میں نے سوری کارپوریشن سے غداری کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ شاید تم نہیں جانتے، لیکن میرا باپ وہ حقیقت میں میری پرواہ نہیں کرتا۔ اگر میں بٹ فیملی میں چلا بھی جاتا تو میں ہمیشہ ایک اجنبی ہی رہتا، اور میں آفتاب بٹ سے بھی نفرت کرتا ہوں کیونکہ اس نے میری ماں کو دھوکہ دیا۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا تو جب میں نے تمہیں پولیس کے حوالے کیا تھا تب وہ تمہیں چھڑانے کیوں آیا؟ شہزام نے طنزی انداز میں کہا، اور ہاں، اس نے سرعام اعلان بھی کیا کہ تم نے اپنا خاندانی نام بدل لیا ہے۔ اب مجھے تمہیں ریحام بٹ کہنا ہوگا۔ یہ اس کا چالاک طریقہ تھا تاکہ سوری فیملی اور میرے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ ریحام نے غصے سے کہا، وہ ایک مکار آدمی ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ مکار ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ شہزام نے بے رحمی سے ریحام کی پیٹھ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ریحام اچانک زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس نے مٹھیاں بھینچ کر زمین پر زور سے ماری۔ میں نے ایسا نہیں کیا شہزام، تم مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں ہمیشہ اپنے کیے کو قبول کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ شہزام نے ریحام کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دل میں بے چینی محسوس کی۔ اسے ہمیشہ لگا تھا کہ وہ ریحام کی موجودگی سے نفرت کرتا ہے، لیکن جانے کیوں آج اسے ایک عجیب سی خفت محسوس ہوئی۔ شاید وہ ریحام سے اتنی نفرت نہیں کرتا تھا جتنی وہ سمجھتا تھا۔ آخرکار ان کے درمیان جو دشمنی تھی وہ ان کے بڑوں کی وجہ سے تھی، ان کا خود اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ در حقیقت وہ کچھ سالوں بعد ریحام کو سوری کارپوریشن کا صدر بنانے کا سوچ رہا تھا۔ آخرکار وہ علینا کا بیٹا تھا، اگرچہ ان کے باپ الگ تھے لیکن وہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ ریحام، میں نے لیبارٹری کی نگرانی کے نظام کی جانچ کی۔ میں تمہیں بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن جس وقت ڈیٹا حذف کیا گیا وہی وقت تھا جب تم لیبارٹری میں داخل ہوئے تھے۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ شہزام نے اپنا پاؤں اور زور سے دبایا۔ اس کی آواز مایوسی اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ کیا تم سوری فیملی کے بزرگوں کا سامنا کر سکتے ہو؟ سوری فیملی نے 100 سالوں میں جو مقام بنایا تھا وہ تمہاری وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ریحام بے بسی سے بڑبڑایا، کیسے؟ کیسے؟ ڈیٹا حذف ہونے کا وقت حیرت انگیز طور پر اسی وقت کا تھا جب وہ لیبارٹری میں داخل ہوا تھا۔ یہ واضح طور پر کسی نے جان بوجھ کر منصوبہ بندی کی تھی، لیکن جس شخص نے ڈیٹا حذف کیا وہ آفتاب کے لیے کام کرتا تھا، تو پھر آفتاب اسے کیوں پھنسا رہا تھا؟ وہ بے قصور تھا، وہ آفتاب کا بیٹا تھا۔ مایوسی کے آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ شہزام نے دکھ سے ہنستے ہوئے کہا، ہاں کیسے؟
میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری سوری فیملی آج اس حال کو کیسے پہنچ گئی۔ میں نے مائکرو چپ تیار کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن تم نے اسے دوسروں کو دے دیا۔ چلیں، ملک کی نمبر 1 فیملی بننا تو دور کی بات ہے، اب سوری کارپوریشن آسٹریلیا کی ٹاپ 100 کمپنیوں میں بھی شامل نہیں رہی۔ ہمارے پاس کوئی بھی لیکوڈ اثاثے نہیں بچے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ ریحام، مجھے تمہیں قتل کر دینے کا دل چاہتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، دادی تم سے نفرت کرتی ہیں، دادا تم سے نفرت کرتے ہیں، سوری فیملی کا ہر فرد تم سے نفرت کرتا ہے۔ تم بھی بٹ فیملی جیسے ہی ہو، تم سب احسان فراموش ہو۔ اگر تم مجھ سے جلتے تھے اور مجھ سے نفرت کرتے تھے تو مجھ سے ایمانداری سے مقابلہ کرتے۔ تمہیں اتنے گھٹیا طریقے سے اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جتنا زیادہ شہزام بولتا گیا، اتنا ہی غصے میں آتا گیا۔ اچانک اس نے ریحام کو اوپر کھینچا اور بے رحمی سے گھونسے مارنے لگا۔ ریحام پہلے ہی شراب کے نشے سے نڈھال تھا اور شہزام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر جو ذہنی صدمے لگے تھے، ان کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بے بس ہو گیا تھا۔ شہزام کی مار سے اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ زمین پر گر کر زور زور سے ہنسنے لگا، اتنا کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے آخر کیا غلط کیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر سب اسے ہی مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے تھے؟ شہزام نے ایک لمحے کے لیے رک کر ریحام کو دیکھا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پھر بھی ہار تسلیم کرنے والی کوئی بات نہ تھی۔ وہ بے بسی کے عالم میں زمین پر گرا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں اب بھی شہزام کو چیلنج کر رہی تھیں۔ شہزام نے سختی سے جبڑے بھینچے اور پاس ہی پڑی لوہے کی راڈ اٹھا لی۔ میں تمہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں ریحام، وہ دانت پیستے ہوئے بولا اور پوری طاقت سے روڈ اٹھائی۔ ریحام نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، جیسے انتظار کر رہا ہو کہ کب وہ حملہ کرے گا۔ تو مارو مجھے، ریحام نے چیخ کر کہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے واقعی یہ سب کیا ہے تو پھر دیر مت کرو۔ شہزام کی گرفت روڈ پر مضبوط ہوئی، لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا احساس ابھرنے لگا۔ کیا واقعی ریحام نے یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا گھٹیا نکل سکتا تھا؟ ریحام کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں کی سچائی، سب کچھ شہزام کو ایک لمحے کے لیے جھنجھوڑ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب الینا نے اسے پہلی بار ریحام کے متعلق بتایا تھا۔ چاہے تم مانو یا نہ مانو، لیکن وہ تمہارا بھائی ہے شہزام۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی وہ اپنے سگے بھائی کو یوں مفلوج کر سکتا تھا؟ کیا واقعی وہ الینا کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتا تھا؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ریحام۔ شہزام نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا لہجہ اب بھی پہلے جیسا مضبوط نہیں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، روڈ کو پوری طاقت سے نیچے لانے کے لیے، لیکن جیسے ہی روڈ نیچے آئی، شہزام نے آخری لمحے میں اسے روک لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ روڈ زمین پر گر کر گونج اٹھی۔ زبیر نے حیرت سے شہزام کی طرف دیکھا۔ ریحام نے سانس کھینچ کر اوپر دیکھا۔ کیا ہوا شہزام، کیا ہوا؟ وہ زہر کھن لہجے میں ہنسا۔ ہمت نہیں ہوئی؟ شہزام نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا، لیکن میں یہ ضرور یقینی بناؤں گا کہ تم کبھی بھی بٹ کارپوریشن پر قبضہ نہ کر سکو۔
زبیر نے فوراً اشارہ کیا اور لیونا کے آدمی نے ریحام کو گھسیٹ کر باہر لے جانا شروع کر دیا، لیکن جاتے جاتے ریحام کی نظریں شہزام سے جڑی رہیں، جیسے وہ جان چکا ہو کہ کہیں نہ کہیں شہزام کے دل میں ابھی بھی کچھ سوال باقی ہیں۔ شہزام جیسے ہی چلا گیا، ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سوئی گرنے کی آواز تک سنی جا سکتی تھی۔ لیونا کے آدمی نے سوری فیملی کے 2 بھائیوں کی خوفناک لڑائی دیکھی تھی، اور اب کوئی بھی زور سے سانس لینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک ریحام کا گرایا ہوا فون بجنے لگا۔ شہزام نے جھک کر فون اٹھایا اور اسکرین پر سبی کا نام دیکھا۔ اس کے گلے میں ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ فون تقریباً 10 سیکنڈ تک بجتا رہا، پھر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ریحام، کیا تم جاگ گئے؟ میں 10 منٹ میں ہوٹل پہنچ جاؤں گی، صبرین کی آواز آئی۔ شہزام کے دل میں ایک عجیب سی تلخی بڑھ گئی۔ وہ واپس آنے کے بعد ریحام سے رابطہ کر رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ریحام، تم بول کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ بھی نشے میں ہو؟ میں تم سے… ریحام یہاں نہیں ہے، شہزام نے بھاری آواز میں سے ٹوک دیا۔ صبرین حیران رہ گئی۔ یہ شہزام کی آواز تھی۔ وہ تقریباً محفین کے بارے میں سب کچھ کہہ چکی تھی۔ ریحام کا فون تمہارے پاس کیوں ہے؟ اچانک اسے یاد آیا کہ سوری فیملی ریحام کو غدار سمجھتی تھی، اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شہزام، تم نے ریحام کے ساتھ کیا کیا؟ شہزام نے سرد لہجے میں جواب دیا، وہی کیا جو ایک غدار کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جس نے سوری کارپوریشن کو تباہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ صبرین کو اچانک شوہریز یاد آیا اور اس کے دل میں برا سا احساس پیدا ہوا۔ کیا تم نے اس کی انگلی کاٹ دی؟ شہزام بے اختیار خاموش ہو گیا۔ کیا وہ اسے واقعی ایسا خونخوار شخص سمجھتی تھی جو لوگوں کی انگلیاں کاٹنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتا؟ جب شہزام نے کوئی جواب نہ دیا تو صبرین غصے میں آ گئی۔ شہزام، سوری، میں یقین رکھتی ہوں کہ ریحام وہ چور نہیں تھا جس نے سوری کارپوریشن کا ڈیٹا لیک کیا۔ وہ ایسا شخص نہیں ہے۔ یقین؟ شہزام کے دل میں غصے کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جو ان دونوں کے درمیان کبھی رہا ہی نہیں، اور اب وہ یہ یقین ریحام پر کر رہی تھی۔ صبرین یزدانی، اتنی نادان مت بنو۔ تم صرف اس لیے ریحام پر یقین کر رہی ہو کیونکہ اس نے تمہاری ایک بار مدد کی تھی۔ وہ آفتاب کا بیٹا ہے، اور آفتاب نے 20 سال سے زیادہ عرصہ سوری فیملی میں اپنی اصلیت چھپائے رکھی۔ باپ اور بیٹا دونوں سازشی لوگ ہیں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ سوری کارپوریشن آج اس حال میں اسی لیے ہے کیونکہ میں نے ریحام پر بھروسہ کیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ریحام اور آفتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ صبرین نے اصرار کیا۔ شاید کوئی اور ریحام پر یقین نہ کرے، لیکن وہ دل سے مانتی تھی کہ وہ اتنا گھٹیا شخص نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیرون ملک ان سالوں میں ریحام نے واقعی اس کی مدد کی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ماضی میں اسے استعمال کرنے کی وجہ سے شرمندہ تھا۔ مگر جو شخص احساس ندامت رکھتا ہو وہ فطرتاً برا نہیں ہو سکتا۔ بعد میں جب ریحام کو زبردستی محفین کا باپ ماننے پر مجبور کیا گیا، تب بھی وہ محفین کے ساتھ خلوص دل سے پیش آیا۔ وہ جانتا تھا کہ محفین اصل میں شہزام کی بیٹی ہے، پھر بھی اس نے اسے مکمل توجہ دی۔ اگر وہ واقعی سوری کارپوریشن پر قبضہ کرنا چاہتا
تو وہ آسانی سے محفین کو شہزام کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تم کچھ نہیں جانتی۔ شہزام صبرین کے الفاظ سے چوٹ کھا گیا۔ میں نے خود مانیٹرنگ سسٹم چیک کیا ہے۔ وہ وقت جب ریحام لیبارٹری میں داخل ہوا اور جب ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا، وہ بالکل ایک جیسا تھا۔ اگر وہ نہیں تھا تو اور کون ہو سکتا ہے؟ صبرین اس انکشاف سے الجھ گئی۔ شہزام نے سرد لہجے میں کہا، میں نے اسے دوبارہ پولیس کے حوالے نہیں کیا، میں نے صرف اس کی ٹانگ توڑ کر رحم کیا ہے۔ کیا تم نے اس کی ٹانگ توڑ دی؟ صبرین حیرت زدہ رہ گئی۔